خلوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی تنہائی اور علیحدگی کے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں خلوت یعنی تنہائی انسان کے لیے اچھائی اور برائی کے درمیان ایک کشمکش کا سبب ہوتی ہے۔ ایک طرف شیطان اور شیطانی قوت برائی کی لذت کو خوبصورت اور مزین صورت میں پیش کرتی ہے، تو دوسری طرف ایمان اور ایمانی قوت اسے بتاتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، تیری ہر بات کو سن رہا ہے، وہ تیرے ساتھ ہے، تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ چنانچہ ان دو میں سے ایک ندا پر انسان لبیک کہتے ہوئے پھر یا تو اپنی نیکیوں کی بربادی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں خوف و خشیت تمام انعامات اور بشارت کا مستحق بنتا ہے۔ اسی آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں یوں ذکر فرمایا: اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائشیں کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ عصر حاضر میں یہ شکاری جس کے ذریعے تنہائی میں ہر انسان ایک آزمائش میں مبتلا ہے، وہ آج اس کے ہاتھ کا کنگن اسمارٹ فون ہے، جس کے صارفین کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 5 ارب کے لگ بھگ ہے، اور اس کی رسائی برائی اور گناہ کے تمام اسباب اور صورتحال اس قدر وسیع ہیں کہ ایک کلک پر اس کی ہوش اڑ کر رہ جائیں اور اس کے ایمان اور اعمال کو اپنے گھیرے میں لے کر دیمک کی طرح چاٹ کر صاف کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے نیک، شریف النفس اور سلیم الفطرت طبقات بھی نافرمانی، شہوت رانی کی ٹھاٹھیں مارتے سیلاب میں خش و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے تمام نیک اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان میں طبعی طور پر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نیکی کے ماحول اور شرم و حیا کی وصف کی بنا پر لوگوں کے سامنے بہت سے گناہوں سے صرف اس جذبے کی بنا پر محفوظ رہتا ہے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، مگر تنہائی میں جب بظاہر ہر نظر سے اوجھل ہوتا ہے اور صرف اللہ ہی کی نظر کے سامنے ہوتا ہے، اپنے آپ کو برائی اور گناہ کے سپرد کر بیٹھتا ہے۔ حقیقت میں یہی اس کی حقیقی کیفیت اور اصلی چہرہ ہوتا ہے جو بظاہر لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں کیا گیا عمل ہمیں ہماری پہچان دیتا ہے کہ ہم اصلاحاً اچھے ہیں یا برے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: 3 چیزیں باعث نجات ہیں، غضب اور خوشی دونوں صورتوں میں عدل کرنا، امیری اور فقیری میں میانہ روی اختیار کرنا، خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف قائم رکھنا۔ یہی تنہائی میں خوف و خشیت صفت احسان کا تقاضا ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقویٰ نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو آواز دی جائے گی: انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ ان جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ کبھی نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں نے تو ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کر میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے، اور لوگوں کو وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے مگر مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے تھے مگر میری نافرمانی کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑتے تھے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ چنانچہ تنہائی کے گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کے نزول کا سبب ہے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے: تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ جب گواہ اور گرفت پر قادر ایک ہی ہستی ہوگی تو سزا سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑاتے ہوئے ذرے کی مانند بنا دے گا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کا حال ہمیں بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی رات کو اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اگر ہم تنہائی میں درپیش خطرات گناہ اور ارتکاب معصیت پر نظر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات میں ہمارے زمانے کے موبائل فون کی تنہائی کی تباہ کاریاں کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ خلوت کی حفاظت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ جیسا کہ تنہائی میں گناہوں کے ارتکاب سے سخت وعیدیں منقول ہیں، ایسے ہی تنہائی میں یاد الہی اور خشیت تقویٰ پر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت متعدہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تنہائی میں کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ محض اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، خوف یا محبت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی سے مروی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی فرمائے گا۔ چنانچہ موبائل فون کے غلط استعمال سے تنہائی میں نافرمانی اور باعث غضب الہی ہے، ایسے ہی ہر معصیت و نافرمانی کی صورت کو تنہائی میں اختیار کرنے پر قدرت کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اختیار نہ کرنے پر اجر و ثواب بھی بے حد اور بے حساب ہے۔ البتہ اس حفاظت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل سمجھیے۔ حدیث میں ظاہر اور باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ تنہائی کے گناہوں سے حفاظت کے لیے اسے اپنا معمول بنائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کی عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور وہ اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو۔ اسی لیے تنہائی کے لمحات ایک پیش قیمت خزانہ ہے جس کے خطرات اور ہلاکت کے ذرائع معصیت اور ارتکاب گناہ ہے، اور اس کی حفاظت کا سامان خوف خشیت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں رضائے الہی کا خوگر بنائے رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔